بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اقرا حفاظ سیکنڈری سکولز پشاور زون، جماعت ہفتم مضمون اردو میں آج ہم سبق نمبر 2 کی تدریس کریں گے، جس کا عنوان ہے غازی علم الدین شہید رحمۃ اللہ علیہ۔ بچوں، سب سے پہلے ہم سبق کے نئے الفاظ کے معنی کے بارے میں جانیں گے۔ نمبر 1 پر ہے زندہ و پائندہ، جس کے معنی ہے زندہ رہنے والا نام۔ اگلا ہمارے پاس ہے دائمی، جس کے معنی ہے ہمیشگی، یعنی ہمیشہ کے لیے۔ اگلا ہمارے پاس ہے ملعون، جس کے معنی ہے لعنت کیا گیا۔ اگلا ہمارے پاس کتب فروش، جس کے معنی ہے کتابیں بیچنے والا۔ اگلا لفظ ہے بار آور، جس کے معنی ہے نتیجہ خیز، یعنی کامیاب۔ اگلا ہے سرشار، جس کے معنی ہے بھرا ہوا۔ اگلا لفظ ہے سراپا احتجاج، جس کے معنی ہے سر سے لے کر پاؤں تک مخالفانہ آواز۔ اگلا لفظ ہمارے پاس ہے مسمم، جس کے معنی ہے پختہ۔ الفاظ کے معنی کو جاننے کے بعد اب ہم سبق کی تدریس کی طرف بڑھتے ہیں۔ سبق نمبر 3، غازی علم الدین شہید۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ شہید کسے کہتے ہیں؟ جی ہاں، جو لوگ اللہ تعالیٰ، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور دین اسلام کی خاطر اپنی جان قربان کر دیتے ہیں، وہ شہید کہلاتے ہیں، کیونکہ وہ اس حقیقت کو جان لیتے ہیں کہ یہ دنیا ایک دن ختم ہونے والی ہے، اس لیے وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے سرخرو ہونے کے لیے اور ہمیشہ کی زندگی پانے کے لیے اپنی عارضی زندگی کو قربان کر دیتے ہیں۔ تاریخ میں ایسی بہت سی بے شمار شخصیات کا ذکر موجود ہے۔ ایسی ہی ایک ناقابل فراموش شخصیت میں ایک نام غازی علم الدین شہید کا بھی ہے۔ آپ ایک سچے اور بے لوث عاشق رسول تھے۔ آپ 3 دسمبر بروز جمعرات 1908 کو لاہور میں تالے محمود کے گھر پیدا ہوئے۔ آپ کے والد ایک معمولی بڑھئی تھے، یعنی لکڑی کا کام کرنے والے تھے۔ آپ کی توجہ اور رجحان بچپن ہی سے مذہب کی طرف تھا، اس لیے آپ کی عادات و اطوار میں ایک سنجیدگی نمایاں تھی۔ بچوں، اس سبق میں جس واقعے کا ذکر ہو رہا ہے اس کا تعلق قیام پاکستان سے پہلے کا ہے، جب برصغیر پاک و ہند میں مسلمان غلامی کی زندگی بسر کر رہے تھے اور انگریزوں سے آزادی حاصل کرنے کے لیے کوششیں کر رہے تھے۔ ان دنوں ایک ہندو پروفیسر نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کے بارے میں ایک کتاب لکھی تھی، جسے لاہور میں رہنے والے راجپال نامی کتب فروش نے اسے شائع کر دیا، مگر شائع کرتے وقت اس نے ہندو پروفیسر کا نام بطور مصنف تحریر نہیں کیا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کی اس حرکت کے خلاف عدالت سے رجوع کیا گیا، مگر توہین رسالت کا قانون نہ ہونے کی وجہ سے عدالت نے راجپال ملعون کو کوئی سزا نہ دی اور اسے رہا کر دیا، یعنی کہ بری کر دیا۔ ایسا کیوں ہوا؟ کیونکہ ان دنوں چونکہ انگریزوں کی حکومت تھی، انگریزوں کا زمانہ تھا اور توہین رسالت کو کوئی قانون نہ تھا، جس کی وجہ سے راجپال کو بری کیا گیا۔ اس لیے جب راجپال کو رہا کر دیا گیا تو مسلمان خود راجپال سے بدلہ لینے پر مجبور ہو گئے۔ اس سلسلے میں بہت سے غیور سرفروش سامنے آئے۔ ان میں سے چند ایک خدا بخش اور عبدالعزیز بھی تھے، جنہوں نے راجپال پر حملے کیے، مگر راجپال ان حملوں سے بچ گیا۔ مگر حملوں سے بچ جانے کے بعد وہ بہت محتاط ہو گیا تھا، ہوشیار ہو گیا تھا، لیکن کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی ہوئی موت کو کوئی بھی ٹال نہیں سکتا۔
चुनांचा तौहीद के फ़र्जंदों में से एक नौजवान ने ये मुसम्मम यानी पुख्ता इरादा किया कि वो किसी भी कीमत पर इस गुस्ताख़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कैफर किरदार यानी अंजाम तक पहुँचा कर रहेगा। ये फ़र्जंद गाज़ी इल्मुद्दीन शहीद थे। आपने राजपाल मलऊन को उसी की दुकान में मुलाजमों की मौजूदगी में अपने खंजर से दिन दहाड़े जहन्नम वासिल किया यानी जहन्नम तक पहुंचा दिया। आपके इस कदम पर अदालत ने आपको सज़ाए मौत सुना दी, मगर आपके माथे पर एक शिकन तक ना आई। वो तमाम हालात का मर्दाना वार मुकाबला करते रहे। आपके मुकदमे की पैरवी उस वक्त कायदे आज़म ने की थी, मगर सज़ाए मौत को किसी सूरत ना हटा सके। आखिरकार आपको ये मशवरा भी दिया गया कि आप इस कत्ल की जिम्मेदारी को कबूल करने से इनकार कर दें, मगर आपने ये कहकर इनकार कर दिया कि मुझे अपने इस अमल पर फ़ख्र है और मैं किसी सूरत भी इससे इनकार नहीं करूँगा। मुसलमानों ने अपने इस अजीम हीरो को बचाने के लिए हर मुमकिन कोशिश की, मगर आखिरकार ये कोशिशें बारआवर साबित हुई और 31 अक्टूबर 1929 की सुबह मियाँ वाली जेल में रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आशिक को फांसी दे दी गई। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। फिर इसके बाद मज़ीद जुल्म ये किया गया कि सुबह 9 बजे जेल के हुक्काम ने इस शहीद के जस्दे खाकी यानी कि जिस्म को बग़ैर नमाज जनाजा खामोशी से ही जेल में दफन करके पहरा लगा दिया। हुकूमत वक्त का ये बुरा सलूक जल्दी पर तेज साबित हुआ और मुसलमानों में एक बार फिर हम व गुस्से के जज्बात भड़क उठे। जब इस आग के शोले फैलने लगे तो हुकूमत वक्त के ओसान ख़ता हो गए, लिहाजा इन हालात पर काबू पाने के लिए शहादत के 13 दिन बाद मजबूरन मैयत को कब्र से निकाला गया और मुसलमानों के हवाले कर दिया गया। इंतहाई हैरत की बात ये थी कि 13 दिन गुजरने के बाद भी इनका जिस्म सही हालत में था। लाश को संदूक में रखा गया और लाहौर ले जाया गया। 14 नवंबर 1929 को बरोज़ जुमेरात इस आशिक रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जनाजा इस शान से उठाया गया कि अहले लाहौर ने इससे पहले ऐसा जनाजा कभी देखा ना था। तकरीबन 6 लाख मुसलमानों ने शिरकत की थी और अल्लाह अकबर के नारों से फ़िज़ा गूंज रही थी। गाज़ी इल्मुद्दीन शहीद ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इश्क में अपनी जान का नजराना पेश करके खुद को हमेशा के लिए जिंदा व जावेद कर दिया। कहते हैं ये सच है कि शहीद मरते नहीं, वो लोगों के दिलों में हमेशा जिंदा रहते हैं। बच्चों, इस सबक में एक अहम बात ये भी थी कि जब ये वाक़या पेश आया तो उस वक्त अंग्रेज़ों की हुकूमत थी, इसलिए तौहीन रिसालत का कोई कानून नहीं था, जिसकी वजह से मुसलमानों ने राजपाल मलऊन को खुद सज़ा दी थी। लेकिन अब इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के आईन में गुस्ताख़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए वाज़ेह सज़ा मौजूद है। लिहाजा किसी भी गुस्ताख़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ज़ाती तौर पर सज़ा देने की बजाय उस पर मुकदमा दर्ज कराया जाता है और फिर कानून उसको खुद सज़ा देता है। बच्चों, आपको सबक की समझ आ गई होगी। आपने इस सबक का मुताला ज़रूर करना है। इसके बाद हम वर्कबुक में काम करेंगे। हमारे पास वर्कबुक के सफ़ा नंबर 3 और 4 पर सबक नंबर 2, जिसका नाम है गाज़ी इल्मुद्दीन शहीद, जिसमें सवाल नंबर 1 है खाली जगह पुर करें। दायमी ज़िंदगी के लिए आर्जी ज़िंदगी की कुर्बानी देना डैश का सौदा नहीं, घाटे का सौदा नहीं। नंबर 1 में आएगा घाटे। नंबर 2 है लाहौर में राजपाल नामी एक डैश था। आपने पढ़ लिया सबक, एक कुतुब फरोश था।
نمبر 3 پر ہے آئی ڈیش کو کوئی نہیں ٹال سکتا، آئی قضا کو کوئی نہیں ٹال سکتا۔ نمبر 4 پر ہے غازی علم الدین کے مقدمے کی پیروی ڈیش نے کی، ڈیش میں آئے گا قائد اعظم۔ نمبر 5 پر ہے اسلامی جمہوریہ پاکستان کے آئین میں ڈیش کے لیے واضح سزا موجود ہے، جی ہاں گستاخ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اگلا ہے سوال نمبر 2، درست اور غلط فقرات کی نشاندہی کرنی ہے۔ بچوں آپ کے پاس 5 جملے موجود ہیں درست اور غلط کے، ان میں جملہ نمبر 1، 2 اور 3 غلط جملے ہیں، جن میں ہمارے پاس ہے راجپال پیشے کے اعتبار سے کمہار تھا جبکہ وہ بڑھئی تھے، غازی علم الدین شہید پشاور میں پیدا ہوئے جبکہ وہ لاہور میں ہوئے تھے، اور عبدالعزیز نے راجپال ملعون کا سر تن سے جدا کر دیا تھا جبکہ وہ غازی علم الدین شہید نے کیا تھا۔ اسی طرح اگلے ہمارے پاس جملہ نمبر 4 اور 5 درست ہے۔ ہمارے پاس اگلا سوال ہے سوال نمبر 3، آپ نے کالم الف کو کالم ب کے معنی سے ملانا ہے۔ نمبر 1 پر ہے مضمون، مضمون کا معنی ہے قابل مذمت۔ نمبر 2 پر ہے مصمم، جس کا معنی ہے پختہ یا پکا۔ نمبر 3 پر ہے کتب فروش، جس کی معنی ہے کتابیں بیچنے والا۔ نمبر 4 پر ہے غیور، جس کے معنی ہے غیرت مند۔ اور آخری ہے ہمارے پاس لبریز، جس کے معنی ہے بھرا ہوا۔ آپ کے پاس ورک بک میں جو تاریخ ہے آپ نے وہی لکھنی ہے جس تاریخ میں آپ یہ کام لکھیں گے۔ اگلا صفحہ ہے ہمارے پاس صفحہ نمبر 4۔ صفحہ نمبر 4 پر ہمارے پاس سوال نمبر 4 ہی ہے، آپ نے متضاد لکھنے ہیں۔ چند الفاظ آپ کو دیے گئے ہیں، متضاد کا مطلب ہے الٹ، ان الفاظ کے آپ نے الٹ معنی لکھنے ہیں۔ نمبر 1 پر ہے غازی، جس کا الٹ آئے گا شہید۔ نمبر 2 پر ہے گستاخ، جس کے متضاد ہے مداح یعنی تعریف کرنے والا۔ نمبر 3 پر ہے حمایت، جس کا الٹ ہے متضاد ہے مخالفت۔ نمبر 4 پر ہے جہنم، جس کا متضاد ہے جنت۔ نمبر 5 پر ہے قاتل، جس کا متضاد ہے مقتول۔ اگلا ہمارے پاس ہے سوال نمبر 5، الفاظ و تراکیب کو جملوں میں استعمال کرنا ہے اور اس طرح استعمال کرنا ہے کہ ان کے معنی واضح ہو جائیں۔ آپ کو سب سے پہلے معنی بتائے جا رہے ہیں، انہی معنی کو سامنے رکھتے ہوئے آپ نے جملے بنانے ہیں۔ نمبر 1 پر ہے بیلوس، جس کے معنی ہے پرخلوص۔ نمبر 2 پر ہے منجدار، جس کے معنی ہے بیچ دریا میں پانی کا تیز بہاؤ۔ نمبر 3 پر ہے جلدی پر تیل ڈالنا، یہ محاورہ ہے، اس کا مطلب ہے لڑائی کا بھڑکانا۔ نمبر 4 پر ہے ہاتھ پیر مارنا، جس کے معنی ہے کوشش کرنا، بچوں یہ بھی ہمارے پاس محاورہ ہے۔ نمبر 5 پر ہے ملعون، جس کے معنی ہے لعنت کیا گیا۔ آپ کو مثال پر ایک جملہ بتایا جا رہا ہے، بیلوس، صحابہ کرام نے دین اسلام کے لیے بیلوس قربانیاں دیں۔ انہی کو سامنے رکھ کر آپ نے بھی جملوں کا بہترین استعمال کرنا ہے۔ جو گھر کا کام ہے آپ نے اس درس کی دہرائی کرنی ہے۔ اس کے علاوہ ورک بک کے صفحہ نمبر 4 پر سوال نمبر 5 جس کے ابھی آپ کو معنی بتائے گئے ان کو آپ نے جملوں میں استعمال کرنا ہے، اور پھر اس کے بعد آپ نے سرگرمی مکمل کرنی ہے۔ انشاءاللہ بچوں اگلی ویڈیو میں ہم اسی درس کا نوٹ بک کا کام کروائیں گے، تب تک آپ اپنی ورک بک کا کام مکمل کریں۔